إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهل الظالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ حمد و ثنا بڑائی کبریائی لائق و سزاوار ہے ساری کائنات کے تنہا خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء اکرام علیہم السلام پر، خصوصاً امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، آج عید الاضحیٰ کی نماز ہم نے ادا کی ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص عبادت جانور کی قربانی پیش کرنے کا حکم دیا ہے، جس کی بڑی اہم ایک تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو عام طور سے ان دنوں میں دہرایا جاتا، یاد دلایا جاتا، بتایا جاتا ہے۔ تقریباً 4500 سال پہلے ایک اللہ کے بندے خاص نے اپنا بیٹا کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کی مکمل تیاری کر لی تھی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان و آزمائش قرار دے کر ان کی جگہ پر ایک دمبا کو ذبح کروا دیا، اور پھر رہتی دنیا تک کے لیے سنت کو جاری کروا دی۔ وہ سنت ابراہیمی جو بیٹا کی شکل میں انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ نے جانور کی قربانی پر اسے قبول کرنے کا مژدہ سنا دیا اور اس سلسلے میں حکم فرما دیا۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کون سی شخصیت ہے یا انہیں یہ مقام منصب کیوں ملا ہے؟ لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوگی، صرف مختصر اس سلسلے میں کچھ رہنمائی کی جائے گی کہ موجودہ حالات میں اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو نہ آگ ہمیں جلا سکتی ہے نہ چھری ہمیں کاٹ سکتی ہے۔ تاریخ کے پورے واقعات کو میں نے 2 جملے میں آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکومت وقت نے آگ میں ڈالا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ سے کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کا ذریعہ بن جا۔
حکومت وقت نے 6 مہینے تک آگ کو روشن کیا تھا، اور اس زمانے کی مشین منجنیق کے ذریعے سے انہیں پھینک دیا گیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو اس بھڑکتے ہوئے آگ میں محفوظ رکھا ہے۔ آج مختلف قسم کی آگ بھڑک رہی ہے، فتنہ و فساد کی آگ بھڑک رہی ہے، فرقہ واریت کی آگ بھڑک رہی ہے، ہندو مسلم کی آگ بھڑک رہی ہے، انسانیت کے خلاف ہونے والی حرکتوں کے خلاف آگ بھڑک رہی ہے۔ یہ سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام جیسا اسوہ اپنا لیتے ہیں، ان کے طریقہ کار کو اپنا لیتے ہیں، تو قرآن مقدس کے بیان کے مطابق آج بھی ہمارے لیے آگ گل و گلزار بن سکتی ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ہم دوسرے طرف آتے ہیں، وہ باپ کا معاملہ تھا، اس کے بعد بیٹا کی بات آتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا کیا۔ بارگاہ الہی میں دعا گو اس طرح ہوئے، اے اللہ ہم نے باپ کو چھوڑا ہے، باپ کی گدی کو چھوڑا ہے، اپنے سرداری کو چھوڑا ہے، اپنے چودراہٹ کو چھوڑ دیا ہے۔ قوم کا پروہت بن سکتے تھے، اس کا پنڈت بن سکتے تھے، لیکن ہم نے تیری خاطر ان تمام کو قربان کر دیا۔ الہی اس مشن کو جاری رکھنے کے لیے مجھے ایک صالح اولاد چاہیے۔ رب حب لی من الصالحین کی دعا ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں کی، اللہ نے دے دیا۔ پھر آزمائش اور امتحان کا سلسلہ چلتا رہا۔ آخری امتحان یہ آیا کہ جس بیٹے کو بڑی منت و سماجت کے ساتھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے، اس بیٹے کو میرے نام پہ قربان کرو۔ باپ نے خواب دیکھا، نبی کا خواب وحی کے حکم میں ہوتا ہے۔ بیٹے کے سامنے تذکرہ کیا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ کہا ابو جان جس چیز کا اللہ کی جانب سے آپ کو حکم ملا ہے کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دعا کی تھی رب حب لی من الصالحین، الہی نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اللہ نے دعا قبول کی، اور جب موقع آیا تو صالحیت کا ثبوت فراہم کر دیا۔ باپ نے قربانی کا مطالبہ کیا، بیٹے نے ذرہ برابر جھجک بھی نہیں کیا، کہا ابو گردن حاضر ہے۔ اگر ایسا بیٹا بن جائے تو خود قربان ہونے کے لیے اگر آپ کی گردن پہ چھری چلائی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھری کو حکم دیتا ہے رواں ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کے رواں تک نہ کٹنے پائے۔ وہ بھی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ باپ ہونے کی حیثیت سے دشمنوں کے تیار کردہ آگ میں پھینکے گئے۔ ایمان کے پہاڑ تھے، توحید کے علمبردار تھے، اللہ کی وحدانیت کے پرچارک تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت اس طرح کی کہ دشمنوں کی طرف سے بلکہ پوری حکومت کی طرف سے ان کے خلاف کارروائیاں ہوئی، تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کی ساری کارروائیوں کو خاک میں ملا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بحفاظت وہاں سے نکال لیا۔ اور جب بیٹا اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوا تو اللہ کی جانب سے مجد و خوشخبری سنائی گئی، قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ ابراہیم تم نے خواب پورا کر دیا، ہم تو اسی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پھر دمبا بھیجا گیا، انہیں ذبح کیا۔ آج اسی ملت ابراہیمی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پوری دنیا کے مسلمان ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو، 11ویں تاریخ کو، 12ویں تاریخ کو، کچھ لوگ 13ویں تاریخ کو اللہ کی بارگاہ میں جانور کی قربانی پیش کر کے قرب الہی حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے آپ، یہ مقام ابراہیم و اسماعیل کو کیوں ملا؟ ابراہیم وہ شخصیت ہے کہ جن کے لیے آپ ہر نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہوئے پوری ملت ابراہیمی کی دعائی بھی دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہے جن کی اتباع، پیروی، نقش قدم پر چلنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان کو حکم دیا اور کہا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اے محمد آپ نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے پرچار میں جو طریقہ بنایا ہے اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے۔ کتنا بڑا مقام ہوگا، اندازہ لگا لیجیے۔ یہ مقام کیوں ملا بھائی؟
باپ بت بنانے والا، باپ پنڈت مندر میں بتوں کی پوجا کرانے والا، بیٹا ابراہیم علیہ السلام بتوں کے خلاف بولنے والا، اور موقع ملا تو بتوں کی درگت بنانے والا، سارے بتوں کو توڑ دینے والا اور بڑے کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دینے والا، تاکہ ملت کو اور قوم کے لوگوں کو سمجھایا جا سکے جس کو تم نے معبودان سمجھا ہے ان کے پاس کچھ طاقت نہیں ہے، یہ اپنے ہواری کو بچا نہیں سکتے، اپنے کنبہ کے لوگوں کو بچا نہیں سکتے، ارد گرد کے بتوں کو، چھوٹے چھوٹے بتوں کو بچا نہیں سکتے ہیں، وہ تمہیں کیا بچا سکیں گے؟ جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کس نے میرے بتوں کے ساتھ، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، کہا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک جوان لڑکا ہے، ہمیشہ انہوں کی مذمت بیان کرتا ہے، ہو نہ اسی نے ذبح کیا ہو، اسی نے گرایا، اسی نے توڑا ہو، اسی نے درگت بنائی ہو، انہیں لایا گیا۔ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا، وہ چاہتے تو سارے بتوں کو توڑ سکتے تھے، لیکن ایک بڑے کو چھوڑا۔ یہ سمجھانے کا انداز تھا کہ لوگ کہیں گے بڑے توڑا ہے کہ چھوٹے نے توڑا، بڑے نے کیا کیا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام سوال کو کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فسألوہم ان کانوا ینطقون، میرا دعویٰ ہے اس بڑے نے یہ درگت بنائی ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے کو ہضم کر لیا، یہ بڑے کا کام ہے، اگر یہ بول سکتے تو پوچھ لیجئے۔ کہا بھائی کیسی تو بولتے ہی نہیں ہیں۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں تقریر کی جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو اپنی مدد نہیں کر سکتے، وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، تم اس کی بندگی کیوں کرتے ہو؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید تھی جس کے نتیجے میں ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ لیکن آج ملت اسلامیہ کے افراد کا حال یہ ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کے بجائے وہ ابراہیم کے باپ آدر کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ہاتھ بے زور ہے، الہا سے دل خوگر ہے، امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہے، بت شکن اٹھ گئے، باقی جو ہے بتگر ہے، تھا ابراہیم پدر اور پسر آذر ہے، الٹا ہو گیا۔ وہاں باپ آذر بت بنانے والا، بیٹا ابراہیم بتوں کو توڑنے والا۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم نے توحید و سنت کا دامن تھام لیا، کتاب و سنت سے وابستگی اختیار کر لی، شرکیات کی جڑ کاٹنے کی کوشش کی، تو ہماری اولاد، ہماری نسلیں غلط تعلیمات کے نتیجے میں پھر وہی الٹی سیدھی حرکتیں، مختلف قسم کی بتوں کو پالے ہوئے ہیں۔ خاندان کا بت ہے، جماعت کا بت ہے، علاقائی بت ہے، زبان کا بت ہے، اور مختلف قسم کی بتوں کو ہم پوجا کرتے ہیں اور سمجھتے کہ ملت ابراہیمی کے نقش قدم پر چلنے والے۔ میرے بھائیوں، عید قرباں کے موقع پر یہ یاد دلایا جاتا، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، کامرانی چاہتے ہیں، سرخروئی چاہتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں، مخالفین کی تکلیفوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، ایک اللہ کو پکاریے۔ اور یہی آپ دعویٰ کرتے ہیں جس وقت میں جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ افسوس ہے ہم جانور تو ذبح کرتے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کا جانور صرف ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے، یہ جانور پر لاکھوں روپے صرف کیا جاتا، مگر ہم اس معنی کو اپنے ذہن و دماغ میں بساتے نہیں ہیں جسے پڑھے بغیر آپ قربان نہیں کرتے، جبکہ آپ سے کہا جاتا کسی کی ضرورت نہیں ہے، محتاجی کی حاجت نہیں ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہیے آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن مسنون سمجھتے ہوئے، مستحب بہتر سمجھتے ہوئے قرآن مقدس کی چند آیتوں کا آپ چند آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا اول المسلمین۔ کتنی اہم بات ہے جسے بڑے اچھے انداز میں قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ہمارے آپ کے زبانوں سے دہرایا جاتا ہے، میں نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے کی طرف اپنا رخ پھیر لیا ہے اور سارے لوگوں سے رشتہ ناتا توڑ لیا ہے، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہوں، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، اس کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین۔ اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ کوئی اللہ کی بات مانے نہ مانے، میں اللہ کی بات ماننے میں پہل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ وہ جذبات ہیں، یہ ارادے ہیں، وہ تمنائیں ہیں، وہ خواہشات ہیں جو قربانی کے جانور کے پیش کرنے سے پہلے آپ دہراتے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے ان کے معنی سمجھنے نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہم کچھ سے کچھ کر جاتے ہیں اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے کیا عمل کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں،
ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا ہے تو باپ ہے تو ابراہیم کا طریقہ اپنائیے، بیٹا ہے تو اسماعیل علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیے، بیوی بہن یا ماں ہے تو حضرت حاجرہ اور سارہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کیجئے۔ یہ قربانی کے موقع پر ہمیں درس دیا تھا اور تعلیم دیا دی، مگر افسوس کی بات یہ ہے ہم قربانی تو کرتے ہیں، عید تو منا لیتے ہیں، خوشیاں بانٹ لیتے ہیں، لوگ مبارکبادی کلمات بڑے جذباتی انداز میں پیش کر دیتے ہیں، لیکن جس مقصد کے تحت ہمیں عید دیا گیا یا عید کرنے کی تاکید کی گئی، ہم اس کی مقصدیت کو سمجھتے نہیں ہیں اور اس مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھیں اور بات ختم ہوتی ہے، قربانی اللہ کی قربت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بعد میں قربانی پیش کی ہے، سب سے پہلے انہوں نے گھر کی قربانی پیش کی ہے، باپ کی شفقت سے محرومی کی قربانی پیش کی ہے، قوم کی جانب سے مخالفت کے نتیجے میں علاقے کی قربانی پیش کی ہے، اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو مخالفین نے آگ تیار کر رکھا تھا اپنے جان کی قربانی پیش کی ہے، پھر وہاں سے نکلے ہیں، بچے کی قربانی ہوئی، دودھ پیتا بچے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی بچے کو اس وادی غیر ذی زرع میں ڈالا جہاں مکہ المکرمہ ہے، جس سے زیادہ آبادی اب یعنی جس سے زیادہ آباد کوئی شہر ہی نہیں ہے، وہاں انہوں نے بسایا تھا۔ میرے بھائیوں، صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جائے، اور اخیر میں وہ قربانی ہوئی تھی کہ جس کے نتیجے میں آج ہم قربانی کرتے ہیں۔ ہم میں سے کون لوگ ہیں جو دعوت و تبلیغ کے لیے اپنے باپ سے رشتہ ناطہ توڑ لے؟ میں نہیں کہتا رشتہ ناطہ توڑنے کی بات، لیکن اگر کوئی باپ شرک کرنے پر مجبور کرے، بدعت کرنے پر مجبور کرے، کتاب و سنت کی خلاف ورزی کرنے پر مجبور کرے، ایسے باپ کے سامنے ادب و احترام سے کہہ سکتے ہیں ہم یہ بات آپ کی نہیں مانیں گے، باقی دنیا کی ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کے ساتھ جائز نہیں ہے، دستور شرعی کے مطابق صحیح باتوں میں کسی کی بات مانی جا سکتی ہے اور اس کے نقش قدم پر چلا جا سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کے لیے اپنے باپ سے بھی باتیں کی۔ باپ نے کہا بہتر یہی ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو، ورنہ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، پتھر سے مار مار کے تمہیں ہلاک کر دیں گے، بچنا چاہتے ہو میرے پاس سے ہٹ جاؤ۔ کیا کہا بیٹے نے؟ سلام علیک سأستغفر لك إني سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔ سلامتی میں آپ رہیے، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے مغفرت کی بھیک مانگوں گا، میرا رب مجھے بہت چاہتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے۔ باپ نے بیٹے کو گھر سے نکالا، بیٹے نے آنکھ نہیں دکھائی بلکہ باپ کی بات مانتے ہوئے کہا یہ بات چونکہ کتاب اللہ کے خلاف ہے، یہ اللہ کے فرمودات کے خلاف ہے، اس لیے ہم آپ کی بات نہیں مانتے، لیکن آپ نے کہا گھر چھوڑ دینے کے لیے تو میں گھر چھوڑتا ہوں۔ پہلا قافلہ جو 3 فرد پر مشتمل تھا جنہوں نے ہجرت کیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کی بیوی حضرت حاجرہ ہے، اور ساتھ میں ان کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ یہ چھوٹا سا 3 افراد پر مشتمل قافلہ کیوں ہجرت کیا بھائی؟ گھر تو چھوڑنا کس کو گوارا ہے؟ دین کی خاطر گھر چھوڑا۔ اگر کسی جگہ پر دین پر عمل کرنے میں پریشانی آتی ہو، دین نہیں چھوڑا جائے گا، وہ جگہ چھوڑی جا سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے درس دیا۔ آج ہمارا معاملہ کہاں ہے؟ تب ابراہیم کو یہ مقام ملا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمتوں کا برکھا برستا ہے، اور باضابطہ درود کے کلمات کے ذریعے سے ہم ان کے ذکر خیر کی دعائی بھی دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو ابراہیم علیہ السلام کا وہ شخصیت ابراہیم علیہ السلام کی ہے جنہوں نے قربانی پیش کی، قربانی در قربانی پیش کی، پوری زندگی قربانی پیش کی، تب یہ بڑا مقام ملا۔ اس میں سب سے بڑی چیز دعوت و تبلیغ ہے۔ آج افسوس ہے اور بہت زیادہ افسوس ہے، ایک نبی پوری قوم کو توحید کا دعوت دے سکتا ہے اور نتیجے میں پوری قوم کو چھوڑ سکتا ہے، اپنے علاقے کو چھوڑ سکتا۔ 32 کروڑ رہنے والے ہندوستان میں مسلمان اپنی آواز کھولنے کے لیے، اپنی زبان کھولنے کے لیے اور اپنی آواز بلند کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 55 سے زیادہ ممالک ہیں، پوری دنیا کو دعوت توحید دے سکتے تھے، لیکن آج سب اپنے میں الجھے ہوئے ہیں۔ نتیجے کے طور پر جو ذلت و خواری ہمارے سامنے ہے وہ آپ اس کا مشاہدہ اور معائنہ کر رہے ہیں۔
اگر ذلت و خواری سے بچنا ہے، پریشانی سے نکلنا ہے، مشکلات سے بچنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیے۔ آج کرونا کال کا زمانہ ہے، انسان پریشان ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں بات آپ کے سامنے آئے گی۔ انہوں نے کیا کہا؟ اذا مرضت فهو یشفین، میں بیمار پڑتا ہوں لیکن شفا تو اللہ دیتا ہے۔ آج بیمار پڑتے ہیں، ڈاکٹروں پر یقین کرتے ہیں، ویکسینیشن پر ہمارا اعتماد ہوتا ہے، نہیں لیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ماسک نہیں لگائیں گے تو بیماری پڑ جائے گی، سوشل ڈسٹینسنگ کا معاملہ نہیں ہوگا تو مسئلے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ سب کہاں کی باتیں ہیں میرے بھائیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذا مرضت فهو یشفین، بیمار تو میں پڑتا ہوں، میرے حالات ایسے ہیں، بیماری مجھ کو لاحق ہوتی ہے، لیکن شفا تو اللہ دیتا ہے۔ آج روزی روٹی کو ترستے ہیں، مودی جب سے آیا دقت و پریشانی آ گئی۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا یطعمنی و یسقین، میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس کو اللہ کھلائے گا، جس کو اللہ پلائے گا، دنیا کی کون سی طاقت اور کون سی حکومت اس کا ناطقہ بند کر سکتی ہے؟ یہ ہمارے ایمان کی کمی کی نشانی ہے کہ ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ ہم خیرات بانٹنے والے تھے، اب خیرات کی بھیک مانگنے والے بن گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ سے خصوصی گزارش ہے، دعوت توحید کے لیے آپ تیار رہیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ تیار رہیے۔ مخالفتیں آئیں گی، مخالفتوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہے، آپ اللہ سے حفاظت کے مطالبہ تو کیجیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ الہی جو بیمار انہیں شفا کامل اور عاجل عطا فرما دے، الہی جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، الہی جو ماخوذ و گرفتار ہیں ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے، الہی دینی دنیاوی اعتبار سے جو پریشان حال ہیں ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو اپنے لیے، اپنی بہن بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں تو انہیں مناسب رشتہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو شادی کے بعد ازدواجی الجھن سے دوچار ہیں ان کی پریشانی کا خاتمہ فرما دے۔ جو لوگ بچے کے طلبگار ہیں الہی انہیں گود بھر کے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہی جو لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کی بے عربی کے شکار ہونے کے نتیجے میں رات دن پریشان ہیں، الہی ان کے بچے اور بچیوں کو نیک صالح بنا کر ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، ان کے دل کا سرور بنا دے، ان کی آنکھوں کا نور بنا دے۔ الہی جب تک ہمیں زندہ رکھ اور کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویجات کرتے ہوئے خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صحابہ کرام کے طرز عمل پر عمل کرتے ہوئے عید قرباں کی مبارکبادی آپ کی خدمت میں پیش کی آتی ہے۔ تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہماری اور آپ کی عید کو قبول فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ قربانی کے جانور کیجئے، اچھے انداز میں کیجئے، برادران وطن کا بھی خیال رکھیے۔ آپ کی گلی گلی میں نکر نکر پر پولیس کے عملہ اور کرمچاری موجود ہیں، ان کا بھی خیال کیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے سامنے بدتمیزیاں ہو اور مسلمانوں کی شبیہ بگڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔